بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اہم شہری عارف حمید بٹی۔ ناظرین، بلاخر 20 سال جدید اسلحے سے لیس امریکہ اور نیٹو کی فوجیں بے آسرا شکست خوردہ ناکام افغانستان سے لوٹ گئی۔ اس دوران بھاگتے ہوئے اپنا جدید ترین اسلحہ، ٹینک، توپ، میزائل، طیارے بھی چھوڑ گئی، جسے اب افغانستان کے ہمسایہ ممالک چیک کر رہے ہیں کہ امریکہ نے کون کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی، اور پھر بھی ناکامی اس کا مقدر رہی۔ اور بالآخر امریکہ کی فوج کو ریسکیو کرنے کے لیے امریکہ کے وزیر خارجہ کو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ریکویسٹ کرنا پڑی کہ پاک فوج کی مدد سے ان کا انخلاء ممکن ہوا۔ میں نے ناظرین اپنی زندگی میں، جسے لوگ بظاہر سپر پاور کہتے تھے، نعوذ باللہ امریکہ خدا تھا کہ یہ ناقابل شکست ہے، اسے ہرا نہیں سکتا، اپنی زندگی میں 2 سپر پاور دنیا پر حکمرانی کرنے والے، دنیا کو اشاروں پہ چلانے، امریکہ اور روس کو افغانستان کی سرزمین پہ رسوا، پسپائی اور شکست کھاتے ہوئے دیکھا ہے، جسے خود امریکہ مان گیا کہ ہم نے 20 سال میں افغانستان میں نہ صرف کروڑوں ڈالر بلکہ اپنی پسپائی کا سامان پیدا کیا جو دنیا میں امریکہ کے اس امیج کو تباہ کر گیا کہ امریکہ سپر پاور ہے، جس کو افغانستان کے لوگوں نے جذبہ ایمانی سے جدید ترین اسلحے کو شکست اور بھاگنے پر مجبور کیا۔ خالی شکست نہیں دی، دنیا کے تقریباً نصف ممالک کی فوجیں وہاں 20 سال تک مسلط رہی، لیکن تلواروں سے، پتھروں سے لڑنے والے طالبان جنگجو نے شکست فاش دی۔ اس پہ تھوڑی سی آج تفصیلات بتائیں گے کہ اصل سپر پاور صرف اللہ کی ہے، وہ جاہل مطلق ہے جو دنیا کے کسی بھی حکمران کو سمجھتا ہے یہ ناقابل شکست ہے۔ جو ناقابل شکست تھے 2 سپر پاور افغانستان کی سرزمین، پتھر پہاڑوں پر ناکام، بے یار و مددگار، رسوا ہوئی اور آخر دم دبا کر وہاں بھاگی۔ طالبان نے 20 سال میں سپر پاور کو رسوا کر کے ایسے نکالا جیسے پولیس چور کو چھتر مار کے نکالتی ہے۔ آپ کہیں گے یہ عجیب مثال ہے، لیکن جب چور کو چھتر پڑتے ہیں تو وہ اپنا سامان بھی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح امریکہ نے اپنا جدید اسلحہ چھوڑ کے بھاگ دیا، اور بالآخر آج وہاں طالبان کا ایئرپورٹ کابل سمیت پورے طالبان کے ایک ایک حصے پر قبضہ ہے۔ اس وقت دنیا بھر کی تمام فوجیں وہاں سے نکل چکی ہے، اور کابل ایئرپورٹ کا مکمل انتظام طالبان نے سنبھال لیا ہے۔ آج اس موقع پر جرمن کے وزیر خارجہ نے بھی وزیر پاکستان کے شاہ محمود قریشی سے کہا 3 دفعہ ملاقات کر کے کہ پاکستان کی فوج کی مدد کے بغیر جرمن فوج کا وہاں سے نکلنا ممکن ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، جنرل ہاکس نے کہا کہ میں نے 3 دفعہ اس مختصر سے ٹائم میں پاکستان سے مدد مانگی، اور ہم ان کے مشکور ہیں، اور پاکستان کی قوم کا، پاکستان کی فوج کا، حکومت کا کردار قابل استحکام ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آج شاید غیر ملکی فوجوں کی مزید لاشیں کابل میں نظر آتی۔ اسی لیے آج اعلانیہ طور پہ طالبان کے سربراہ ذبیح اللہ مجاہد نے اعلان کر دیا کہ کابل ایئرپورٹ کا تمام انتظام ہم نے سنبھال لیا، اور ایئر ٹریفک کنٹرول کا بھی انتظام سنبھال لیا۔ اب امریکہ کے ایک بندے کا بھی وہاں کوئی رول نہیں رہا۔ ناظرین، طالبان نے آج باقاعدہ وہاں جشن منایا، اور پورے طالبان نے افغانستان میں فائرنگ سے گونجتی ہوئی آوازوں میں امریکہ کے بھاگتے ہوئے جوتوں اور چیخوں کی آواز آ رہی تھی دوسرے فوجوں کی، اور بھارت میں آج صفحہ ماتم تھا، کیونکہ اس نے امریکہ کے اشاروں پر وہاں کھربوں ڈالر اور ٹریننگ سینٹر کھولے۔ آج وہ سارے ٹریننگ سینٹر اور جدید ترین اسلحہ طالبان کی تحویل میں ہے، اور پنجابی کہتے ہیں 100 گنڈے بھی کھادے نہ سپر پاوران نے تو 100 لتر بھی کھادے افغانستان میں۔ ناظرین، افغانستان امریکہ کی تاریخ کی طویل ترین جنگ کے دوران تقریباً 2500 امریکی فوجی، 2,40,000 افغان شہری اور 22
100 ارب روپیہ خرچہ آیا، ہلاک ہوئے 2000 امریکی فوجی، 2,40,000 افغان شہری ہلاک ہوئے، اور اس کے علاوہ امریکن فوج کا جو بادی النظر میں کہتے ہیں 22,000 ارب ڈالر لاگت آئی اس آپریشن پہ، اور ہاتھ میں صرف دم دما کے دوڑنا ہوا۔ پینٹاگون نے ایک نیوز کانفرنس میں یہ اعلان کیا ہے کہ القاعدہ کے 11 ستمبر 2001 کے حملے کے بعد امریکہ کی شروع کی گئی جنگ کے 20 برسوں میں پہلی مرتبہ افغانستان میں امریکی فوج کا کوئی ایک رکن بھی موجود نہیں ہے۔ یہ امریکہ نے اعتراف کیا ہے کہ ہمارا ایک رکن بھی موجود نہیں ہے۔ شکستہ دل وہ لفظ تھا جسے امریکی ماہرین جنرل فرینک میکنیزی نے امریکہ کی طویل ترین جنگ میں سے واپس جاتے ہوئے اپنے جذبات میں آبدیدہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آج شکستہ دل ہو کر اس سرزمین پہ افغانستان سے ہار کے جنرل میکنیزی کے مطابق واپس جا رہے ہیں، اور یہ لفظ انہوں نے امریکن فوج کے لیے استعمال کیا ہے۔ جنرل میکنیزی نے کہا کہ اس روانگی سے بہت سے دل ٹوٹے، کیونکہ انہوں نے افغانستان میں کھربوں روپے لگائے تھے، لوگوں کو مخبر بنایا تھا۔ جو کوئی جانا چاہتا تھا افغانستان کی سرزمین چھوڑ کے، جس کو امریکہ نے 20 سال استعمال کیا، ہر ایک کو نہیں نکال سکے۔ ہمارے تمام مشاہدے اور تجربہ ناکام ہوا کہ طالبان کی اس تیزی سے پیش قدمی ہوئی کہ ہم اپنے پالتو لوگوں کو جن پہ اربوں روپے ان سب کو نہیں نکال سکے۔ انہوں نے یہاں تک اپنی آج شکست تسلیم کی کہ میرے خیال میں اگر ہمیں مزید 10 روز بھی ملتے ہم تب بھی ہر ایک کو نہیں نکال سکتے تھے۔ کیا یہ اسلحہ انہوں نے امریکہ نے وہاں سازش کے تحت توڑا؟ کیا خانہ جنگی کو مزید طویل دینے کے لیے دیکھا؟ یہ سوال اپنی جگہ موجود رہے گا، کیونکہ 20 سال رہنے والا امریکہ سے 1 سال پہلے دوحہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ان کی واپسی کی ڈیٹ طے ہوئی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے پورے لوگوں اور فوج کو نہیں نکال سکا؟ اب کہتے ہیں ہم نے کچھ اپنا لیٹسٹ اسلحہ خود تباہ کر دیا ہے۔ امریکہ کیا اپنی قوم کو بیوقوف بنا رہا ہے یا دنیا کو؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جو بائیڈن کے ریزائن کا مطالبہ کر دیا ہے، اسی طرح مودی بھی سرکار پہ بھارت میں سخت تنقید ہو رہی ہے کہ 20 سال انہوں نے بھارتی فوج کے ٹریننگ سینٹر افغانستان میں کھولے اور آخر شکست کھائی، اور مودی نے بھی اربوں ڈالر وہاں انویسٹمنٹ کیا اور لوگوں کی اربوں روپے ڈالر کی رقم بھی ڈوب گئی، اور بھارت کے ہاتھوں بھی رسوائی اور پسپائی اور ذلت آئی۔ ایک اندازے کے مطابق امریکہ تقریباً 100 ارب سے زائد کا اسلحہ افغانستان میں چھوڑ گیا ہے جان کے یا بھاگ گیا ہے۔ یہ بہت قابل ذکر بات ہے۔ ناظرین، کہا یہ جا رہا کہ افغانستان کے ہاتھ اتنا اسلحہ لگ گیا ہے کہ وہ اگلی 2 جنگیں افغان کے اسلحے پہ ہی لڑ سکتے ہیں۔ کیا افغانستان نے یہ جنگہ، ذرا غور کیجئے گا ناظرین، سننے والے غور کیجئے کہ 1 سال پہلے ایگریمنٹ ہوا افغانستان کا، کیا یہ جنگ اس طرح جدید اسلحہ اس لیے چھوڑ گیا ہے کہ طالبان اگر خدا نخواستہ آپس میں لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کو ماریں، یا ناکامی ہے؟ دونوں صورتوں میں امریکہ کو پسپائی ہوئی، یو این او کو پسپائی ہوئی۔ اس حقیقت کو اب خود بھی امریکہ سمیت دنیا کی سپر پاوریں تسلیم کر چکی ہیں۔ افغان ایئر فورس کے پاس 176 طیارے تھے، لاکھوں رائفلیں تھیں، 64,000 مشین گنیں۔ افغان ایئر فورس جو کہ امریکہ کی حمایت یافتہ تھی، یو این او کی حمایت یافتہ تھی، مشین گن سے 25,000 سے زیادہ گرینیڈ لانچر، راکٹ لانچر تھے۔ انہیں اب کہتے ہیں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ بلیک مارکیٹ میں فروخت ہوں گے۔ امریکہ خود کہہ رہا ہے ہم نے یہ چھوڑ دیے ہیں یا بھاگ گئے ہیں، کہ بہرحال جبکہ اطلاعات ہیں کہ یہ اسلحہ افغانستان کے پڑوسی ممالک لے گئے ہیں۔ چیک کریں گے کہ اتنا اسلحہ کارآمد کتنا ہے اور کس مقصد کے لیے بھارت نے، امریکہ اور یو این او کی فوجوں نے استعمال کیا، اور اس پر جدید ریسرچ کر کے دنیا کو ایک وائٹ پیپر دیں گے کہ امریکہ نے 20 سال یہاں کون سا گورکھ دھندا کھیلا اور کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی۔ دوسری جانب امریکہ بہادر اب اپنی ہمت مٹانے کے لیے خبریں پھیلا رہا ہے کہ ایک امریکی جنرل نے کہا ہے کہ اگر فوج کو روانگی سے قبل کابل ہوائی اڈے پر کئی طیارے اور بختر بند گاڑیوں کے ساتھ ساتھ ایک جدید راکٹ ڈیفنس سسٹم کو نکارہ بنا دیا ہے، جبکہ اس پہ بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، وہ نکارہ نہیں ہے، اس کو
افغانستان کا ایک پڑوسی ملک لے گیا ہے. اگر وہ ان کے ہاتھ یہ راکٹ ڈیفنس سسٹم آ جاتا ہے تو طالبان کتنی بڑی اور طاقت بن جائیں گے, یہ سوال اس کے بعد آئے گا. لیکن پھر میں کہوں گا طالبان امریکہ اسلحہ چھوڑ گیا یا بھاگ گیا, یہاں سازش تھی. اسے بھی پاکستان, چین اور روس اس پہ مکمل ڈسکس کر رہے ہیں. ناظرین, جب کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی کئی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے جیسے طالبان نے جدید امریکی اسلحہ استعمال کر رہے ہیں اور وہ ان کو کھلونوں کی طرح استعمال کر رہے ہیں جس کو امریکہ نے جنگ کے طور پر استعمال کیا. ناظرین, تھوڑی سی صورتحال آپ کو تھوڑی سی مختصر بتا رہا ہوں. افغانستان میں بمباری ختم ہو گئی, اب طالبان کا امتحان شروع ہو گیا ہے. یہ خود امریکہ کے ظلم خلیل زادہ کہتے ہیں, ان کی شکست تسلیم کرنے کے انداز بھی دیکھیں. کہتے ہیں جب تک طالبان کی طرف سے بھی واضح بیان آ گیا ہے کہ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان کے نصف ممالک کو شکست کھا گئے ہیں اور افغانستان جہاریت کا ارادہ رکھنے والی طاقتیں آج شکست سے سبق حاصل کریں. ذبیح اللہ نے کہا اب باہر سے ڈرون حملہ کرنے والے یا افغان کی سرزمین میں مداخلت کرنے والے ممالک کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا. یہ اشارہ وہ امریکہ اور بھارت کی طرف بادی النظر میں کر رہے ہیں. ناظرین, دوسری طرف بھارت کے لیے بھی طالبان نے واضح پیغام دیا ہے کہ وہ داعش کو سپورٹ کرنا بند کر دے. اگر داعش نے جنگی صورتحال پیدا کی تو ہم ان سے بھی نپٹ لیں گے. یہ طالبان ہے اور ان کو سپورٹ کرنے والے غیر ملکی طاقتیں بھی نشان عبرت بن جائیں گی. اگر پوری دنیا مل کے افغانستان کو نہیں ختم کر سکتی تو بھارت داعش کو سپورٹ کر کے کس طرح کامیابی حاصل کرتا ہے. ذبیح اللہ نے یہ واضح پیغام بھارت کو ہی پہنچا دیا. دوسری جانب بھارت میں مودی کے لیے بہت برا وقت شروع ہو چکا ہے. ان کے دفاعی تجزیہ کار, ان کی پولیٹیکل جماعتیں, ان کے آئینی ماہرین, ان کے ریٹائرڈ جرنیل اور فوج میں بھی ایک مودی کے لیے نفرت پائی جاتی ہے کیونکہ اس سے پہلے مقبوضہ کشمیر میں وہ جس کو بھیجتے تھے فوج پاگل ہو جاتی تھی. خودکشیوں کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت کو توڑنے کا سبب مودی بنے گا. اور یہ واضح بھارت سے ہی نریندر مودی کے خلاف اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ اس نے ہمیں دنیا بھر میں ناکام ریاست کے طور پر اجاگر کر دیا ہے. ایک طرف تو طالبان کی دیکھتے ہوئے بھارت میں خالصتان اور کشمیر اور دیگر کئی مقامات پر آزادی کی طریقے دوبارہ عروج پر چلے گئی ہیں جو بھارت کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں. بھارت کے قدیم ترین اخباروں میں لکھا جا رہا ہے بھارت اب اپنے سمندروں میں تیرے جا کے ڈوب مرے. جس طرح اس نے بھارت کو نریندر مودی نے ناکامیوں کی ایک طویل داستان ہے. پاکستان سے اپنے 2 جہاز گرائے, ابھی نندن پاکستان نے کر لیا. چین نے ان کو لداخ میں خوب پٹائی کی اور افغانستان نے ان کو دنیا کا چھوڑا ہی نہیں. اربوں روپے کے ٹریننگ سینٹر ان کے نکارہ کر کے بھاگ گئے. امریکہ کے ساتھ شامل واحد انڈیا بھی اب افغانستان پہنچا ہوا تھا اور امریکی پالیسیوں کی حمایت کرتا رہا. اب وہ خود اس پر پریشان ہے, حیران ہے اور شرمندہ ہے. پاکستان کی کامیابی کا اعتراف ناظرین خود امریکہ, جاپان, G8, برطانیہ اور آج جرمنی کے وزیر خارجہ نے درجنوں مرتبہ کہا کہ پاکستان روس کی حیثیت اور تناؤ ایک لمبی تاریخ رکھتی ہے. اس کے باوجود پاکستان روس اور افغانستان سمیت بہت سے معاملات میں ایک دوسرے سے قریبی تعاون کر رہے ہیں اور خطے میں ایک تیسری بڑی طاقت بن رہے ہیں. پاکستان نے افغان طالبان سے روس کا رابطہ بھی کرایا اور اب طالبان روس کے اچھے تعلقات ہیں. کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر طالبان حکومت بہتر قائم کر سکی پاکستان, افغانستان, روس, چین, ترکی, قطر ایک بہت بڑی طاقت بن کر سامنے آئیں گے. جبکہ چین نے طالبان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکہ نے 20 سال وہاں بم بارود توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ توڑا بوڑا کیا, وہاں وہ تعمیر کریں گے. ناظرین, آج کے بعد طالبان اور افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ طالبان کی قیادت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ وہاں کے تمام شہریوں سے مشاورت کر کے ایسی حکومت بنائیں جو افغانستان کی ترقی اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق انسانی حقوق کی پاسداری کرے. اسی میں افغان کی طویل جنگ کا فوائد ان کی آنے والی نئی نسل کو نظر آئیں گے. اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.